السلام علیکم. ریکارڈنگ نمبر 32. چوائس آتی ہے یا تو ڈرامہ نگاری کرنی ہوتی ہے یا افسانہ نگاری. وہ ڈرامہ نگاری کی مختصر تاریخ تھی یا افسانہ نگاری کی. اور جو افسانہ نگاری کی مختصر تاریخ. ہیڈنگ 1. تعارف. افسانہ جدید صنعتی اور مشینی دور کی پیداوار ہے. اس مشینی دور کی تھکا دینے والی مصروف زندگی میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ بھاری بھرکم داستانیں اور ناولیں وغیرہ پڑھیں. فطری طور پر انسان اپنے جذبات کی تسکین اور ذہنی تفریح کا سماع بھی چاہتا ہے. اسی احساس اور نظریے کے تحت مختصر افسانہ وجود میں آیا. اردو کا موجودہ افسانہ دراصل داستان اور ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے، اس لیے انگریزی میں فکشن اور شارٹ اسٹوری کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. لائن کوٹ کی جائے گی. یہ ایک نثری داستان ہے جس کے پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے تک کا وقت لگے. سیکنڈ لائن انورٹڈ کاما. یہ ایک ایسی فکری داستان ہے جس میں خاص واقعہ یا کسی ایک کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو. عموماً لوگوں کا خیال ہے کہ افسانہ اس مختصر تاریخ کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے. ہیڈنگ نمبر 2. اردو افسانے کا ابتدائی دور. اردو میں افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا. منشی پریم چند اردو کے سب سے پہلے افسانہ نگار ہیں، لیکن اردو افسانے کو جدید رنگ میں دینے نے ان کے ساتھ سلطان حیدر جوش اور سجاد حیدر یلدرم بھی شامل ہیں. انورٹڈ کاماز میں لکھا جائے گا. اردو افسانے کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس میں ابتدا ہی میں ایسی عظیم ہستیاں مل گئیں جن کی کوششوں سے افسانے بہت جلد ترقی کی راہوں پر چل نکلا. ہیڈنگ نمبر 3. منشی پریم چند اور سماجی حقیقت. پریم چند نے اپنا پہلا افسانہ انمول رتن 1905 میں لکھا. انہوں نے ہندوستانی دیہات کی سچی تصویر پیش کی. پریم چند کا بنیادی مقصد ہندوستان کی تہذیب و تمدن کی عکاسی اور آزادی کی جدوجہد کرنا تھا. انہوں نے اپنی کہانیوں کی بنیاد رجعیت پر رکھی اور چیزوں کے روشن پہلوؤں کو اجاگر کیا. وہ موضوعات کو خالص انداز میں پیش کرنے کے عادی تھے. انورٹڈ کاماز میں لکھا جائے گا. پریم چند نے بھوک، افلاس، جہالت، بیماری، ذہنی جسمانی ناآسودگی جیسے موضوعات پر قلم اٹھایا. ان کا افسانہ کفن اس کی بہترین مثال ہے. سلطان حیدر جوش، صدرشن اور اعظم کریوی نے بھی پریم چند کی آواز کے ساتھ آواز ملائی. ہیڈنگ نمبر 4. رومانی دور اور سجاد حیدر یلدرم. سجاد حیدر یلدرم بھی اردو افسانے کے ابتدائی دور سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے پریم چند اور سلطان حیدر جوش کے راستے پر چلنے کے بجائے رومانیت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا. اس کے ساتھ نیاز فتح پوری اور مجنوں گور کھپوری بھی شامل ہو گئے. انورٹڈ کاما میں لکھا جائے گا. یلدرم کے افسانوں میں رومانیت بالکل مغربی انداز کی پیش کی گئی ہے کیونکہ فطری طور پر وہ مغرب جیسی آزادی کے حق میں تھے. نیاز فتح پوری کو اردو کا بڑا رومانوی افسانہ نگار کہا جا سکتا ہے کیونکہ فنی اعتبار سے ان کے افسانے بہت عمدہ ہیں. ہیڈنگ نمبر 5. ترجم کا دور. 1930 میں اردو افسانے میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی. افسانہ نگاروں نے امریکی، روسی، چینی، عربی، فرانسیسی اور جاپانی زبانوں کے افسانوں کو اردو میں ترجمے کیے. انورٹڈ کاما میں لکھا جائے گا. ان افسانہ نگاروں میں پروفیسر مجیب، منظور احمد، خواجہ منظور حسین، جبیل کدوائی اور فضل حق قریشی، سجاد ظہیر، حیات اللہ انصاری، اختر حسین رائے پوری خاص طور پر شامل ہیں. ریکارڈنگ نمبر 6. تقسیم کے بعد اردو افسانہ. 1947 میں برصغیر کی تقسیم نے جن حالات کو جنم دیا اور قتل و غارت گری کا وجود
کا جو بازار گرم ہوا، انسان نے بھیڑیے کی شکل اختیار کر لی اور لاکھوں انسان بے گھر ہوئے۔ ان حالات نے ادب پر ایک جمود طاری کر دیا۔ زیادہ تر ادیب خاموش ہو کر بیٹھ گئے، لیکن کچھ ایسے ضرور تھے جنہوں نے ان حالات میں محبت اور انسانیت کا درس دیا اور فسادات کے موضوع پر لکھا۔ ان میں کرشن چند، عصمت چغتائی، قدرت اللہ شہاب، احمد ندیم تاسمی، انتظار حسین، اشفاق احمد، ممتاز مفتی، ہاجرہ مسرور، ختیجہ مستور بہت نمایاں ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 7، اردو افسانہ اور علامت نگاری۔ 1960 کی دہائی میں جب لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو زباں بندی کے دور سے گزرنا پڑا تو اردو افسانے میں علامت نگاری کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ اس زمانے میں انتظار حسین اور ڈاکٹر انور سجاد نے نئی علامت کا سہارا لے کر یاد ماضی اور حال کے جبر کو پیش کیا۔ آگے چل کر مظہر السلام اور احمد ہمیش نے بھی خوبصورت علامتی افسانے تخلیق کیے۔ ہیڈنگ نمبر 8، دور جدید کے افسانہ نگار۔ جدید عہد کے افسانہ نگاروں نے دور جدید کے مسائل اور انسانی حقوق پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اثرات کو بڑی خوبصورتی سے اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ عہد جدید کے افسانہ نگاروں نے معاشرتی تبدیلیوں کو بخوبی محسوس کیا اور انہیں اپنی کہانیوں میں کمال فن سے منتقل کیا۔ ان جدید افسانہ نگاروں میں مشرف احمد، منشیات، نعیم آروی، مظہر السلام، احمد ہمیش، شہناز پروین، شمشاد احمد، علی رضا آبدی، اخلاق احمد کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 9، نتیجہ فکر۔ الغرض اردو افسانے کا جو سفر منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم سے شروع ہوا تھا، تاحال بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ اردو افسانے پر حالات زمانہ کے باعث کئی دور آئے، لیکن ان کی اہمیت و افادیت اس لیے قائم رہی کہ افسانے کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے اور جب تک زندگی رہے گی یہ سفر بھی آب و تاب سے جاری رہے گا۔ اس میں نئے ستارے اپنی روشنی بکھیرتے رہیں گے۔ آخر میں ایک بند لکھا جائے گا۔ لکھتے ہیں آستین ہوا پر کہانیاں، ہاتھوں میں یہ کمال سا آیا ہوا تو ہے، بیٹھے بٹھائے سرخ ہوئے کان کس لیے، دل میں کوئی خیال سا آیا ہوا تو ہے۔ ختم۔